تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، کیسی رات ہے لوگو، 1000 سال سے بہتر یہ نور کی برسات ہے لوگو۔ شب قدر اللہ کا انعام ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو اے مومنو۔ تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تمام عالم اسلام کو شب قدر کی تاک راتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا کرے، آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے۔ میری جن جن بہنوں نے، جن جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ آج کا میرا وظیفہ تاک رات 25 رمضان المبارک کے بہترین دن اور رات کا وظیفہ ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو ہر صورت کر لینا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دولت سے نوازا جائے گا، رزق ہی رزق ہوگا، خالی جھولیاں بھرنے والی ہیں۔ رمضان المبارک کے یہ صرف 5-6 دن ہیں، ان کو کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دیجیے گا۔ اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے فوراً انشاءاللہ آپ کو ہر صورت ملے گا۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 25 رمضان المبارک کی رات یہ وظیفہ ہر صورت کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے گا۔ بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ رمضان المبارک ویسے ہی بڑا برکتوں اور فضیلت والا مہینہ ہے، آپ نے کسی صورت بھی اس وظیفے کو ضائع نہیں کرنا۔ جو میری بہنیں پریشان ہیں وہ آج اس وظیفے کو کر لیں، جو میرے بھائی مشکلوں میں ہیں وہ آج اس وظیفے کو کر لیں۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیوں اور آج میرے وہ بزرگ اور بھائی جو بے حد پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، قرض دار ہیں، ان کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے، ان سب کے لیے آج خوشخبری ہے۔ یہ وہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے جس سے میری بہت سی بہنوں نے، میرے بہت سے بھائیوں بیٹوں نے اپنی نسلوں کو آباد کیا۔ یہ وظیفہ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو مصیبت میں ہے، جو دکھیارے ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جس کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، نہ رشتے آتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ آج بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں خود پڑھ لے، بہن خود پڑھ لے، رشتہ خود چل کر آئے گا انشاءاللہ، اور جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ جن کے کاروبار نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے چلتے چلتے رک گئے ہیں، جن کے کاروبار تباہ و برباد ہو چکے ہیں، بد کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج رمضان المبارک کے 25ویں روزے کی تاک رات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں۔ اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ ہماری جھولیوں میں اپنے خزانوں کو ڈال دے اے پاک پروردگار، یہ وہ جھولیاں جو خالی تیری بارگاہ میں اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہماری ان تمام دعاؤں کو، التجاؤں کو، ہماری حاجتوں کو قبول اور منظور فرما لے۔ اے میرے مولا، جس نے بھی دعاؤں کے لیے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے کہا، سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا کر دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں نیک روزگار، پاک روزگار، اچھا روزگار عطا کر دے۔ جو بے یار و مددگار ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کر دے۔ اے میرے مولا، ان تاک راتوں کا واسطہ، شب قدر کا واسطہ، رمضان المبارک کا واسطہ، گزرے ہوئے شبان کا واسطہ، شب برات کا واسطہ، اے اللہ پاک، ہر ہفتے میں جمعۃ المبارک اور جمعرات کی بابرکت راتوں کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہماری تمام التجاؤں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، جس نے بھی جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے جس حاجات، جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا، سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ، جو میری بہن، جو میرا بھائی دنیا کے جس بھی ملک سے بیٹھ کر اس دعا کو سن رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے بے یار و مددگار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا
کر تجھ سے فریاد کر رہا ہے۔ اے اللہ پاک ان راتوں کا واسطہ، ان ببرکت راتوں کا واسطہ اے میرے مولا میں ہاتھ جوڑ کر تجھ سے فریاد کرتا ہوں، ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام مشکلات کو آسان کر دے، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل کو اپنی حفاظت میں رکھ، اے اللہ پاک میرے اس چینل میں خیر و برکت عطا کر، اے اللہ پاک میرے اس چینل کو بری نظر سے بچا، اے اللہ پاک میرے اس چینل کو حاسدوں کے شر سے بچا، اے اللہ پاک اس چینل پر ہمیشہ میں لوگوں کے لیے دعائیں کرتا رہوں، اے اللہ پاک مجھے ایسی زبان عطا کر کہ میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس دعا کو ملک کے تمام ممالک تک پہنچا دے، اے اللہ پاک اس دعا کو دنیا کے تمام ممالک تک پہنچا دے، اے اللہ پاک اس دعا کو ہر جگہ ہر کونے پہ تمام امت مسلمہ جہاں جہاں بھی بس رہی ہے اس سب تک پہنچا دے تاکہ وہ تیری اس دعا میں شامل ہو کر تجھ سے مانگ سکیں۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان گناہگار ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ کسی کو مایوس نہ کریں، اے اللہ پاک تیرے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجی، اے اللہ پاک جس نے بھی دعا کے لیے جس بھی حاجات کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک اس دعا کا واسطہ اس میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تیرے نیک بندوں کا واسطہ اے اللہ پاک کسی کو مایوس نہ کریں، یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، یا اللہ ہم نے پتہ نہیں کون کون سے گناہ کیے ہوئے ہیں، جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ بے حد گناہ کر رکھے ہیں، اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیارے نبی کا واسطہ پیارے اللہ اے میرے سونے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے، یا اللہ اگر تو ہماری دعا نہیں سنے گا تو ہم پھر کس سے جا کر مانگیں گے، کون ہے ہمارا تیرے سوا یا رب، تو ہمیں رزق دیتا ہے، یا اللہ پاک تو ہمارے ہر گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، یا اللہ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تیری پھر بھی تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اے اللہ ہم سے بے حد گناہ ہو چکے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ڈوبے ہوئے کو بچانے والے، اے بے قصوں کی بے حسی کو دور کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے میرے مولا گناہگار سیاہ بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ ان سب کی حاضری کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں، اے اللہ سنا ہے کہ ان راتوں میں بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق تو گناہوں کو بخشتا ہے، یا اللہ ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں، یا اللہ پاک بہت تھوڑے سے ہیں، یا اللہ آج بخش دے، اے میرے مولا اے بہت سخی، اے بہت پوشیدہ اور ظاہری سب کچھ جاننے والے، اے قابل تعریف تو سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو سنتا ہے، اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جس بھائی نے جس بہن نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا، جس حاجات کے لیے کہا، جو بیمار ہیں اس کی تندرستی کے لیے کہا، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کے لیے کہا، جو کسی بھی حاجات کا شکار ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورے کرنے کے لیے کہا، اے میرے پاک پروردگار میری جس بہن نے جس بھائی نے دنیا کے جس بھی ملک سے جہاں سے بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے عطا فرما، اے بزرگی اور عظمت پانے والے بہت زیادہ مہربان غیب سے انسانوں کی مدد کرنے والے
ہمیں اپنی طرف سے ایسی خوشبو عطا کر جو تیرے سوا ہر چیز سے ہمیں بے پرواہ کر دے۔ اے پاک پروردگار، اے بڑی عظمت والے، ہمیں ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کر کے حاصل ہو۔ خدایا، اس چیز کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے جو ہمیں تیری یاد، تیرے ذکر، تیری محبت سے غافل کر دے۔ اے رب رحیم، ہم سب تجھ سے اپنی خاص رحمت کی نظر کرم کروانا چاہتے ہیں۔ اے رب عظیم، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری جان و مال، عزت آبرو، گھر بار کی حفاظت فرما۔ اے رب غنی، ہم سب کو اپنی غیب خزانوں سے خوب نواز دے۔ ہماری روزی روٹی میں برکت اور کشادگی عطا فرما۔ رزق اور روزگار کو حاصل کرنے اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا۔ اے مشکل کشا، ہماری تمام مشکلات کو دور فرما، ہماری تمام ٹینشن اور ڈپریشن کو دور فرما۔ ہمارے گھروں میں آئی ہوئی مصیبتیں، سختیاں، آفات، وبلات سے چھٹکارا فرما۔ ناگہانی آفات، حادثات اور ناگہانی اموات سے حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، اے تمام جہانوں کے بادشاہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں خاص جگہ عطا فرما۔ اے میرے مولا، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان گناہگار ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، کسی کو مایوس نہ کری۔ اے اللہ پاک، تیرے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اے اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجی۔ اے اللہ پاک، جس نے بھی دعا کے لیے، جس بھی حاجات کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک، اس دعا کا واسطہ، اس میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، اے اللہ پاک، کسی کو مایوس نہ کری۔ یا اللہ، ہم بہت گناہگار ہیں۔ یا اللہ، ہم نے پتہ نہیں کون کون سے گناہ کیے ہوئے ہیں، جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ بے حد گناہ کر رکھے ہیں۔ اے میرے مولا، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ، اگر تو ہماری دعا نہیں سنے گا تو ہم پھر کس سے جا کر مانگیں گے؟ کون ہے ہمارا تیرے سوا یا رب؟ تو ہمیں رزق دیتا ہے۔ یا اللہ پاک، تو ہمارے ہر گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ یا اللہ، ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تیری، پھر بھی تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم سے بے حد گناہ ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، اے ڈوبے ہوئے کو بچانے والے، اے بے قصوں کی بے حسی کو دور کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے میرے مولا، گناہگار سیاہ بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، ان سب کی حاضری کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں۔ اے اللہ، سنا ہے کہ ان راتوں میں بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق تو گناہوں کو بخشتا ہے۔ یا اللہ، ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں۔ یا اللہ پاک، بہت تھوڑے سے ہیں۔ یا اللہ، آج بخش دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے عمل کو کرنا کیسے ہے، کس طریقے کے ساتھ عمل کو کرنا ہے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھیے گا، ایک ہی بار دیکھ لیں ویڈیو کو، مکمل دیکھیے گا، اس کے بعد وظیفے کو کر لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے، آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے جس بھی مقصد، جس بھی حاجات کے لیے وظیفہ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو رات کے پچھلے پہر میں پڑھیں گے تو آپ کو اس وظیفے کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جس مقصد، جس حاجات کے لیے وظیفہ کرنا ہے، اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔
दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या इसके अलावा अगर आप इन तीन के अलावा भी कोई दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपने 3 बार है। उसके बाद आपने सबसे पहले जो वजीफे का आगाज करना है वो आपने 111 बार पढ़ना है, और आपने वो वजीफा 111 बार ही पढ़ना है, और वो वजीफा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वजीफे को आपने कलमा तैयबा इसको कहते हैं, इस वजीफे को आपने 111 बार पढ़ना है। ना एक भी ज्यादा पढ़ना है ना एक भी कम पढ़ना है, जितनी तादाद में आपको वजीफा बताया जाएगा उतनी तादाद में ही आपने पढ़ना है, क्योंकि जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं वो उन्हीं की तरतीब वाइज ही पढ़े जाते हैं। इसलिए आपने इसको 101 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लेना है। उसके बाद आपके जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा मुकम्मल हो जाए, फिर आपने मुसल्ले पर खड़े होकर 2 रकात सलातुल हाजत के नफल अदा करने हैं। किस तरह अदा करने हैं? आपने 2 रकात सलातुल हाजत के नफल अदा करने से पहले जिस मकसद जिस हाजात के लिए आप वजीफा कर रहे हैं उसको अपने ज़हन में रखकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजात को पेश करने के बाद आपने 2 रकात नमाज नफल हाजत के वास्ते अल्लाह ताला के हाथ पाँव मेरे सीधे मुंह मेरे किबला शरीफ की तरफ, इसकी 2 रकात नमाज नफल हाजत की आपने नियत कर ली। उसके बाद आपने 2 रकात नमाज नफल की हाजत जिस तरह नमाज पढ़ते हैं वैसे ही आपने पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने सूरत फातिहा पढ़ ली। सूरत फातिहा के बाद आपने इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बि कुल्ली अम्रि सलाम या ख़त्तामुतुल फजर। सूरत फातिहा के बाद आपने ये सूरत 1 बार पढ़नी है, और उसके बाद आपने 5 बार सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यालिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। इसको आपने 5 बार पढ़ना है। दोनों रकूओं में आपने ये वज़ाइफ को प्रोसेस को मुकम्मल करना है। 1 बार सूरत फातिहा आपने जो नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है उसको पढ़ लिया। उसके बाद आपने इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र 1 बार सूरत ये वाली पढ़ ली, और 5 बार आपने सूरत इखलास पढ़नी है। उसके बाद आपने 100 मरतबा कलमा तैयबा इसके साथ पढ़ना है। 100 मरतबा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको आपने 100 बार पढ़ लेना। उसके बाद जब आपने ये आपका 100 दफ़ा मुकम्मल हो जाए फिर आपने सजदे में चले जाना है। एक आपका रुकू इस तरह मुकम्मल हो गया, दूसरा भी आपने इस तरह मुकम्मल कर लेना है। जब आपके ये 2 रकात नमाज नफल हाजत के मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने 100 बार इसके साथ एक छोटा सा वजीफ़ा और पढ़ना है, रब्बी इन्नी मगलूबु फंतासिर, रब्बी इन्नी मगलूबु फंतासिर। इसको आपने 100 बार पढ़ लेना है। जब आपका ये मुकम्मल हो जाए प्रोसेस, उसके बाद आपने आखिर में फिर वही 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने इस वजीफे के आगाज़ में पढ़ा था। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें उसके बाद आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा लेने हैं। दुआ आपने किस तरह मांगनी है? सबसे पहले आपने दुआ का आगाज़ करने से पहले आधा दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहीम को आधा पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। आपने दुआ के लिए हाथ उठा लिए, उसके बाद आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी वाला अली मुहम्मदी कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वाला अली इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। अब आपका आधा दुरूद पाक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब आपने दुआ का आगाज़ कर लेना है। दुआ आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर रब की ज़ात को राज़ी करने के लिए, अपनी हाजात को पूरा करवाने के लिए, अपनी हाजात को रब की बारगाह में पेश करते हुए या आपने दुआ का आगाज़ कर दिया। जब आपकी दुआ मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने बाकी का दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी वाला अली मुहम्मदी कमा बारकता अला इब्राहीमा वाला अली इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। इसको आपने पढ़ लेना है। जब आप इसको मुकम्मल पढ़ लेंगे उसके बाद आपने अपनी जगह पर उठने से पहले 7 बार सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने एक छोटी सी दुआ पढ़नी है, वो अल्लाह तबारक व तआला के नाम का एक वजीफ़ा है और 1000% दुआ की कबूलियत का वो वजीफ़ा है। वो वजीफ़ा आपने पढ़ना है हु अल्लाहु अर्रहीम, हु अल्लाहु अर्रहीम। इसको आपने 7 बार पढ़ लेना है। जब आप ये 7 बार पढ़ लें उसके बाद आपने इंशाअल्लाह 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 ये 25वां रमज़ान अल मुबारक की रात और दिन ख़त्म होने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला आपको गैबी मदद से आपकी तमाम हाजात को मोजज़ाती तौर पर कबूल करेगा। मोजज़ाती तौर पर आपकी तमाम मुश्किलात
مشکلات کو حل کرے گا, تمام پریشانیوں کو دور کرے گا, آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی. میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میری جن بہنوں نے, میرے جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, میری ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.